بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے ایک ایسا نام جو صدیوں بعد بھی دلوں کو جلا دے، ایسی نظر جو روح کے پردے پھاڑ کر دل کے اندر اتر جائے، اور ایسی محبت جو انسان کو دنیا سے کاٹ کر سیدھا مدینہ کی گلیوں میں لے جائے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے درویش کی جس نے صرف ایک لمحے میں مولانا روم کی زندگی بدل دی، اور جس کا دل صرف اور صرف ایک ہستی کی محبت سے دھڑکتا تھا۔ وہ ہستی ہیں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ۔ آج ہم جانیں گے کہ شمس تبریز کے عشق مصطفیٰ کا راز کیا تھا، اور کس طرح درود شریف ان کی روحانیت کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ یہ کہانی آپ کی روح کو چھو جائے گی۔ حضرت شمس تبریز کا تعارف۔ حضرت شمس تبریز ایک ایسا درویش جن کے پاس نہ تخت تھا، نہ تاج، نہ شہرت کا لالچ، نہ دنیاوی جاہ و جلال، لیکن ان کے پاس تھا ایک خزانہ جو دنیا کی ہر دولت سے قیمتی تھا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے مکتب جا پہنچے۔ وہاں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بیٹھے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، این چیست؟ یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ان کو کوئی عام ملنگ سمجھ کر جواب دیا، یا علم است، کہ تو ناداں ہے، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ یہ جواب سن کر چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کسی کام سے اندر کسی جگہ گئے، واپس آئے تو وہ اپنی نادر و نایاب کتابیں غائب پائیں۔ چونکہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ وہیں بیٹھے تھے تو ان سے پوچھا، میری کتابیں کہاں ہیں؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے مکتب کے اندر کے پانی کے تالاب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے اس میں ڈال دی۔ یہ سن کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ حیران و پریشان رہ گئے۔ جیسے کاٹو تو بدن سے لہو نہیں، اتنی قیمتی کتابوں کے ضائع ہونے کا احساس ان کو مارے جا رہا تھا۔ تب کتابیں کچی سیاہی سے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پانی میں ڈالنے سے ان سب کتابوں کی سیاہی دھل جاتی تھی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے دکھ زدہ لہجہ میں بولے، آپ نے میرے اندر اتنے قیمتی نسخے ضائع کر دیے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ان کی حالت دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اتنا کیوں گھبرا گئے ہو؟ ابھی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اٹھے اور تالاب سے ساری کتابیں نکال کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے آگے ڈھیر کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سب کتابیں بالکل خشک ہیں۔ آپ فرماتے تھے، اگر تم نے محمد کو پہچان لیا تو تم نے حقیقت کو پا لیا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ درود شریف سے معمور تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، میں نے ہر در کھٹکھٹایا، مگر جب تک درود کا دروازہ نہ کھلا میرے دل کا قفل نہ ٹوٹا۔ مولانا روم سے ملاقات تاریخ میں آتا ہے کہ مولانا روم اس وقت علم و فضل کے پہاڑ تھے، مدرسے کے استاد، ہزاروں شاگرد، لیکن دل کے اندر ایک خلا جو کسی کتاب سے پر نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک دن حضرت شمس تبریز
اپنے مدرسے میں داخل ہوئے اور مولانا روم سے صرف ایک سوال پوچھا، اے روم، تم اس علم سے کیا پایا؟ تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا؟ یہ سوال روم کے دل کو چیر گیا۔ وہ لمحہ روم کی زندگی کا نقطہ انقلاب تھا۔ شمس تبریز نے انہیں درود شریف کی حقیقت بتائی کہ یہ صرف زبان کی تسبیح نہیں، یہ عشق کے قطروں دروازہ ہے، اور یہ وہ کنجی ہے جو روح کے اندر چھپنے مدینہ کو کھول دیتی ہے۔ درود شریف کا راز شمس تبریز کی نظر میں حضرت شمس تبریز فرماتے تھے، جو تم درود پڑھتے ہو یہ صرف تمہاری آواز نہیں ہوتی، یہ تمہاری روح کی پکار ہوتی ہے۔ ہر درود تمہارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک نورانی رشتہ بناتا ہے، اور جب یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو تمہاری دعائیں زمین پر نہیں رکتی، بلکہ آسمان کے سب دروازے تم پر کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہا دعا کرتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ شمس تبریز نے مسکرا کر فرمایا، دعا سے پہلے اس دروازے کو دستک دو جو سب سکینتی ہے، درود پڑھو، کیونکہ درود وہ دستک ہے جو اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ حضرت شمس تبریز ایک معمول تھا کہ روزانہ کم از کم 500 مرتبہ درود شریف، اور ہر بار اس تصور کے ساتھ کہ میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت شمس تبریز کا ایک معمول تھا روزانہ کم از کم 500 مرتبہ درود شریف، اور ہر بار اس تصور کے ساتھ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں اور محبت سے سلام پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے یہ عمل صرف زبان کا نہیں، دل کا ہونا چاہیے۔ حضرت شمس تبریز کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم، عبادت، ذکر سب اپنی جگہ، لیکن جب تک دل میں عشق رسول کا چراغ نہیں جلتا وہ سب ادھورا ہے، اور اس چراغ کا سب سے روشن تیل درود شریف۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ روزانہ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے، کیونکہ جب یہ محبت دل میں اتر جائے گی تو پھر اللہ بھی قریب آئے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پاک ضرور پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا مقدس مہینہ ربیع الاول عطا کیا۔ درود شریف پڑھنا تو عام طور پر بھی کسی بھی وقت پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ اپنی 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں اس بندے پر جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو اس مہینہ میں اس عبادت کو اور بھی بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے نبی اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے اس مہینہ مبارک میں ہم درود پاک کی سب سے زیادہ تسبیح کریں، زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی کرے۔ پیارے ناظرین، اگر آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔